اگر تقویٰ پرہیزگاری ہو تو وہ مالداری اچھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر کسی کے پاس محض مال ہو، خوف خدا نہ ہو، تقویٰ نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، دینداری نہ ہو، تو وہ مال اس کے لیے وبا. اللہ فرماتا ہے ہاتھ تمہیں ہلاک کر دیا مال کی کثرت قلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں دیکھ. تو جس کا مقصد صرف مال بنانا ہوتا ہے، دنیا بنانا ہوتا ہے، دین مقصد نہیں ہوتا، آخرت مقصد نہیں ہوتا، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تمہیں مال کی زیادہ طلب نے ہلاک کر دیا. یہاں تک کہ انسان مالی میرا مال کرتا رہتا ہے، حتی زرتم المقابر، قبر میں پہنچ جا. پوری زندگی محنت سے کماتا وہ ہے، لیکن بیچارہ اس کا مال بھی اس میں تھوڑا سا حصہ کر پاتا ہے، اور وہ لگ جاتا ہے ورثہ کے. اچھا ورثہ کی اگر تربیت صحیح ہو تو فبیہا، تربیت اچھی کی، دینداری سکھائی، پھر اگر مال ان کے حوالے ہو گیا ٹھیک ہے، آپ کے صدقہ جاریہ کر سکتا ہے، لیکن خود آپ نے صدقہ جاریہ نہیں کیا، اولاد کی صحیح تربیت کا اہتمام نہیں کیا، تو وہ مال پھر آپ کے لیے قبر کا سانپ بن جاتا ہے. اسی مال سے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو. مال کمایا آپ نے تھا، لیکن خرچ کون کر رہی ہے اسے؟ اولاد کمائی اللہ کی نافرمانی میں اور اپنی خواہشات نفسانی کی ارتکاب. تو پھر آپ نے جو کمایا تھا اس لیے آپ پھنستے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص مال کمائے، اس کے حقوق واجبات خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس دنیا سے جائے تو ورثہ کو بھی لے کر جائے، ورثہ کو بھی محروم نہ چھوڑ کر جائے، لیکن تربیت بھی اچھی کر کے جائے، انہیں دین بھی سکھا کر جائے. بہرحال خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ایک مالدار آدمی، آپ کا جلدی انتقال ہو گیا. ابھی خواجہ صاحب کی بہت کم تھی. اب جب والد کا انتقال ہوا تو میراث میں وہ باغ آپ کو مل گیا. اب آپ متقی تھے، پرہیزگار تھے، خود اپنے باغ کی نگرانی کیا کرتے، خدمت کیا کرتے. ایک مرتبہ آپ اپنے باغ میں باغبانی میں مصروف اور باغ میں کام کر رہے تھے. اس وقت کے معروف اللہ کے ولی نئی بندے حضرت خواجہ ابراہیم الدوزی رحمت اللہ تعالی، وہ باغ کے قریب سے گزرے. اندر انہوں نے اس نوجوان کو دیکھا. آپ کی 14-15 سال نوجوان کی نہیں، چھوٹی کمسنی کی ایک طرح کی عمر ہے، بلوغت میں قدم ہی رکھا ہے. باغ کی خدمت میں لگے ہیں. خواجہ ابراہیم الدوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کو دیکھا تو آپ اندر آ گئے. جیسے ہی آپ باغ کے اندر داخل ہوئے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سارے کام کاج چھوڑے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے لیے بہترین فرش بچھایا. کوئی اس زمانے میں جو رائی چیزیں تھیں بیٹھنے کے لیے اچھا اہتمام، فوراً ٹھنڈا پانی پیش کیا. پھر تشریف لے گئے اور اس باغ میں انگور لگے ہوئے. تو جو سب سے بہترین انگور تھا وہ خوشہ کر لائے اور خواجہ ابراہیم الدوزی کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ پیش کیا. اور ان کے ساتھ بیٹھے نہیں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے یوں کھڑے ہو گئے. یعنی انتہا درجے کا کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ. خواجہ ابراہیم الدوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اتنا باادب انداز دیکھا تو آپ بڑے خوش ہوئے. یہ بچہ تو بڑا سادہ سا ہے، زیادہ پیشانی کو دیکھا. اور آپ چونکہ اللہ کے ولی تھے اور اللہ کے ولی پیشانی دیکھ کر اندازہ لگا لیتے
کہ اس بچے کا مستقبل کیا ہے. لہذا آپ نے اپنی جھولی سے یا اپنی جیب سے یا آپ کے پاس کوئی تھیلا تھا، آپ نے اس سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، بعض مورخین نے لکھا ہے کھلی کا ٹکڑا نکالا اور خواجہ غریب نواز کو دے دیا. دیکھیے وہ ابھی 14-15 سال کہا کہ آپ سے کھا لیں، بس یہ دینا تھا اور ان کا کھانا تھا. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جب میں نے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا تو میرے دل کی دنیا بدل گئی، دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، دنیا کی محبت دل سے نکل گئی. وہ باغ جو میری ملکیت میں تھا، آپ کی ملکیت میں کل اثاثہ ایک باغ تھا اور ایک پنچکی تھی. فرماتے ہیں کہ بس خواجہ ابراہیم بندوزی رحمت اللہ تعالی نے روٹی یا کھلی کا ٹکڑا مجھے دیا، بس وہ میرے پیٹ میں گیا ہے، وہ میرے دل کے قریب سے گزرا ہے، دل کی دنیا بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا. آپ رحمت اللہ تعالی نے جب آپ تشریف لے گئے تو فوراً اپنے باغ کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، پنچکی کو فروخت کر دیا، اور بیچنے کے بعد وہ مال بھی اپنے پاس نہیں رکھا، وہ بھی فقراء میں سارا بانٹ دیا. اور دل میں طلب میں نکل پڑے، کیونکہ جب انسان کا ذہن مال میں آتا ہوتا ہے وہ کبھی بھی طلب علم نہیں کر سکتا. طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ فارغ البال ہو، اس کا ذہن مالی ٹینشن سے آزاد ہو. لہذا انہوں نے اس باغ کو بھی فروخت کر دیا، جو مال تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، اور خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے. آپ بخارا آئے، قرآن مجید فرمان حمید ناظرہ کو آپ نے بچپن میں پڑھ لیا تھا، یہاں پر آ کر پورا قرآن حفظ کیا. قرآن حفظ کرنے کے ساتھ 5 سال تک درس نظامی کی ابتدائی کتابیں مجھے بخارا میں پڑھی. پھر آپ وہاں سے سمرقند چلے گئے، کئی درجات کی کتابیں آپ نے سمرقند میں پڑھی. جب آپ نے علوم ظاہرہ تداغنہ سارے پڑھ لیے، نحو، صرف، منطق، بلاغت اور دیگر جو علوم اس وقت رائج تھے وہ تمام آپ نے پڑھ لیے. پڑھنے کے بعد جب آپ ایک مستند عالم دین بن گئے، اب آپ نے شیخ کی تلاش، مرشد کی تلاش شروع کی، اور اب آپ مرشد کی تلاش کے لیے حجاز مقدس کا آپ نے سفر اختیار کیا، حرمین شریفین کا سفر اختیار کیا. جا رہے راستے میں نیشا پور کا ایک علاقہ ہے ہاربن، وہاں پر کچھ عرصے کے لیے قیام کے لیے آپ ٹھہرے تو وہاں ایک بزرگ کا شہرہ سنا، خواجہ عثمان ہروری رحمت اللہ تعالی. بس اب آپ ان کی خدمت میں کیا حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں حاضر ہونا تھا کہ آپ ان کے مرید بنیں، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت. اب یہاں غور کیجیے کہ انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ادب کیا. کیا کیا تھا؟ ادب کیا. ادب کی برکت ہمیں وہ میسر آئی کہ اللہ کے بنی نے متاثر ہو کر ایک روٹی کا ٹکڑا دیا. پتہ چلا جو شخص ادب کرتا ہے با ادب با نصیب ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے. اگر ہمیں کچھ چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے ادب سیکھنا پڑے گا. ہمیں اللہ کی ذات کا ادب، انبیاء کا ادب، صحابہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، علماء کرام کا ادب، والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب، مشائخ کا ادب، بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب. الغرض ہمیں یہ تمام آداب سیکھنے پڑیں گے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھیں پھر بے نصیب رہیں گے.
با ادب با نصیب، بولیے با ادب اور بے ادب بے نصیب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا فلیس مننا۔ تین باتیں، لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، چھوٹوں کو ڈانٹتا رہتا، بچے بیزار جب آتا ہے بس غلام حضور فرماتے ہیں لم یرحم صغیرنا، جو بچوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، والدین کا احترام نہیں کرتا، علماء کا ادب نہیں کرتا، والدین کی زبان چلاتا ہے، علماء کے بارے میں کلام کرتا ہے، علماء نے دین کا بڑا غلط کر دیا۔ یہ علماء آپس میں لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، تم اس سے کیا علماء لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ دیکھو جس کے جو میں آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے۔ ولم یوقر کبیرنا، اس نے ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کیا، اور خاص علماء کے لیے فرمایا ولم یبجل عالمنا، اس نے ہمارے علماء کی عزت نہیں کی، اس نے علماء کو مقام نہیں دیا جو انہیں دینا چاہیے تھا۔ لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا، حضور نے کیا فرمایا فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے، وہ میرا امتی نہیں، وہ امتی بننے کے قابل نہیں۔ یہ وہی سنائی بے ادب کے لیے، اور جو ادب والے لیے بھی فرمان سنیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بڑوں کا ادب کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے، صحیح حدیث میں حضور نے فرمایا جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا، جنت میں میری رفاقت اسے نصیب ہوگی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا؟ آپ نے ادب کیا، اس ادب کی برکت آپ کو یہ میسر آئی کہ دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اور آپ علم دین سیکھنے کے لیے نکل پڑے، علوم ظاہرہ متبادلہ سارے حاصل کیے، پھر شیخ کی تلاش میں نکل پڑے۔ شیخ کے حوالے سے دو چار باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یاد رکھیے یہ جو پیر بنایا جاتا ہے، پیر ہم کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوتے ہیں، یہ کوئی بیکار کار نہیں، یہ صحابہ کی صحابہ کی سنت ہے۔ جب انسان زیادہ مستقیم پر صراط مستقیم پر چلتا ہے، چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان آتا ہے، اس کا نفس اس کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی صحیح رہنمائی کرنے والا اس کو راہ ہدایت دکھانے والا موجود ہو تو اسے منزل تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہو جاتی، منزل تک پہنچنے میں اس کو ایک سپورٹ مل جاتی۔ بھئی آپ ایک ایسی جگہ پر جا رہے ہیں جس کا راستہ آپ کو معلوم نہ ہو، اور کوئی شخص آپ کو راستہ بتانے والا مل جائے، آپ اس کے کتنے شکر گزار۔ تو یہ جو شیخ کامل تلاش کیا جاتا ہے، یہ شیخ کامل وہ ہوتا ہے جو منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کو منزل معلوم ہوتی، ہم اس سے رہنمائی لے کر منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ علوم ظاہرہ حاصل کرنے کے بعد انسان کو معرفت الہی کے درجات طے کرنے کے لیے کسی شیخ کامل کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہر بزرگ کی سیرت آپ اٹھا کے پڑھ لیں، خواجہ غریب نواز ہو، بابا فرید الدین مسیح گنج شکر ہو، داتا علی حجویری ہو، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا دیگر اولیاء ہو، یہ کسی نہ کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر راہ سلوک کو طے کرتے اور پھر درجات کی بلندیاں پاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی مقصد کے لیے آپ نیشا پور سے گزر رہے تھے، عثمان ہرونی سے آپ کی ملاقات۔ اچھا ہمارا بھی ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوں، لیکن کس لیے ہمارا روزگار کا مسئلہ حل ہو جائے، کسی کو اولاد نہیں مل رہی تو اسے اولاد مل جائے، رشتہ نہیں ہو رہا تو رشتہ ہو جائے، کاروبار نہیں چل رہا تو یہ دنیاوی امراض اور مقاصد۔
ان کے لیے بیعت نہیں ہوا جاتا۔ انسان جب ان چیزوں کے لیے نکلتا ہے تو کسی نہ کسی دکاندار کے ہاتھ لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اپنا گاہک مل جاتا ہے، اس نے دکان کھولی۔ یاد رکھیے سب سے پہلے شیخ بنانے کے مقصد پہ غور کریں، جیسا مقصد ہوگا ویسا ہی پھر شیخ بھی تلاش کیا جائے۔ مقصد اللہ کی معرفت، انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے انسانوں اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور علماء نے یہاں لکھا ہے اس کی تفسیر میں یعنی انسان کی پیدائش کا بنیادی مقصد اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ہے۔ جو انسان اللہ کی جتنی معرفت رکھتا ہوگا وہ اتنا ہی دین میں کامل ہوگا، اور اس کے لیے ایک شیخ کامل کی ضرورت ہے جو علوم ظاہرہ کا بھی ماہر ہو اور علوم باطنیہ کا بھی ماہر ہو۔ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے سارے علوم ظاہرہ حاصل کیے، پھر آپ خواجہ عثمان ہروری کے پاس پہنچے تاکہ عارف باللہ بن جائیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ خواجہ عثمان ہروری کی خدمت میں آپ نے 20 سال کتنے سال گزارے؟ 20 سال ان کا بستر اٹھائے پھرتے تھے، ان کی چپلیں اٹھاتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے، باوجود یہ کہ آپ مکمل کامل عالم دین تھے، علوم ظاہرہ سب پڑھ سکے تھے، لیکن شیخ کامل جب مل گیا تو شیخ کامل کی قدر و منزلت ان کے ذہن میں تھی، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام ہیں کہ امت کا 70-75% حصہ آج بھی امام اعظم کا مقلد